ہم آج اپنے بہت بڑے بزرگوں کے عرص پر آئے ہوئے ہیں جن کی ہم بچپن سے باتیں سنتے ہوئے آئے ہیں، اور ہمارے گھر میں حضرت کا ذکر اکثر رہا کرتا تھا۔ ہمارے بزرگ خالی بزرگ نہیں تھے، وہ ہما جہت تھے۔ اقبال کہتا نا غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے۔ اقبال کہتا ہے اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ اقبال کہتا ہے تجھ کو تیرے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ ہمارے بزرگ بہت بڑے بزرگ تھے، خالی بزرگی دا معنی اے نہیں ہوندا بھی سر سٹ کے تے جناب جنہیں بہتا تھلے جناب بڑا چوبا پایا ہوئے وہ بزرگ نہیں ہوندا۔ بزرگ بابا جی کہندے سن صوفی تا ہوندا جڑا چاروں پاسوں بیک وقت جنگ چھیڑ کے رکھ دے، چاروں پاسوں بیک وقت چومکھی لڑائی لڑ رہے ہوئے، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر ہلاہل کو بھی کبھی کہہ نہ سکا کر۔ صوفی کا معنی تو یہ ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں صوفیت کا تصور ہے جو کسی کو کچھ نہیں کہتا، نانا وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ اس امت کے سب سے بڑے صوفی کون ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر۔ اس امت کے سب سے بڑے صوفی ہیں۔ خلیفہ بنے تو پہلے جب بنایا ہوا قانون خود توڑا، پہلے قانون بنایا، فرمایا آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا۔ یہ اسلام کے تبرکات ہیں، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اے اوون تے اسی نہ دی صرف زیارت کریں گے، لیکن جب حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ آیا جنگ یمامت تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے خود بنایا قانون توڑیا، فرمایا ہن کوئی بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے حضور دی ختم نبوت واسطے میدان وچ پہنچے۔ اے تو پھر بڑی طویل ہے کہ صوفی ہوندا کون ہے؟ صوفی دا اتنا ڈاڈا صوفی ہوندا کہ حضرت فاروق اعظم جیسا بندہ موڈے تے ہاتھ پکڑ کے کہے صدیق ذرا ہولے فیصلے کر، ذرا تھوڑی نرمی اختیار کر، تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر فرمایا سکلت قومک یا عمر، فرمایا تو کہتا ہے منکرین زکوٰۃ سے جہاد نہ کرے صدیق، فرمایا حضور کے زمانے میں جو اونٹ لے کر آتا تھا گھٹنا باندھنے کے لیے ساتھ رسی لاتا تھا، صدیق کے ہوتے ہوئے وہ اونٹ لائے رسی نہ لائے، صدیق تو اس کے ساتھ بھی جنگ کرے گا۔ آگے جو جملہ فرمایا وہ ہے صوفیت اصل، فرمایا صدیق کے ہوتے ہوئے دین میں کمی کر کون سکتا ہے؟ یہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر۔ پھر لشکر اسامہ بھیجنے کی باری آئی۔ صوفی کون ہوتا ہے؟ میں اپنے بزرگوں کا تعارف وہاں سے، کیونکہ جناب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضرت پیر دیدار علی شاہ صاحب تک، اور پیر دیدار علی شاہ صاحب سے لے کر امیر المجاہدین تک، ہم نے جو دین سنا ہے وہ ایسے والا نہیں ہے۔ ہم نے جو اپنے بزرگوں سے اقبال کہتا دین اگردت پختہ بے آدابش، وہی اقبال جو حضرت کے جناب یہیں آیا تھا نا جی اقبال، ہاں جی وہ اقبال جس کی بات کر رہا ہوں۔ اقبال پھر خود ہی کہندا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں۔ وہ چاک پھٹے ہوندے نا بڑے فلسفے پڑھ کے منطقہ پڑھ کے لوگوں دے دماغ خراب ہو جاندے ہیں۔ اقبال پھر خود کہندا حضرت پیر دیدار علی شاہ صاحب دی بارگاہ جا کے کہندا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، کہندا میں ایسا پھٹے ایسا مینوں عقل نہیں سی سکتی، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن تارے رفو۔ اقبال کہندا کہ او میرا جڑا پھٹ سی نا کوئی شاید سی نہیں سکی، نہ یورپ دا جناب بجانے من کے درد سر خریدم، کہندا میں یورپ بھی گیا اتھوں درد سر خرید کے لے آیا۔ سرود رفتہ باز آیت کہ اے بڑی طویل گل ہے۔ اقبال کہندا میرے سر درد جو انہاں فرنگیاں اضافہ ہی کیتا، انہاں مینوں جدید بھی پڑھایا قدیم بھی پڑھایا، لیکن میری روح نو سکون نہ دے سکے۔ اقبال تینوں کتھے سکون آیا؟ کہندا جدوں میں پیر دیدار علی شاہ صاحب دے آ کے زانو کول بیٹھا نا ہاتھ رکھ کے، تے جدوں میرے دو آنسو گرے، وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزے نے تارے رفو۔ کہندا پیر دیدار علی شاہ صاحب نے مینوں محبت رسول دی اور رمز دیتی کہ میرے اندر سوراخ بھی نہیں ہویا تو سوئی بھی نہیں لگی، لیکن میرا دل سیتا گیا حضور دی محبت میں۔ وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں۔ میں اس اقبال کہندا دین اگردت پختہ بے آداب عشق، اقبال کہندا دین پوچھنا ہوئی تو کسی خشکے کو جا کے نہ پوچھی، کہندا دین اگردت پختہ بے آداب عشق، دین بغیرت صحبت ارباب عشق، کہندا دین پوچھنا ہوئی تو میری طرح جا کے کسی سید دیدار علی شاہ دے زانو کول بیٹھی، تیرے پتہ لگ جائے گا مقام رسول کی حضور دی محبت۔ بس بال تیرے عشق نے دیے سب بل نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی، اینو کوئی سیدھا نہیں کر سکیا، حضور دی محبت نہیں سیدھا کیتا۔ حضور دی محبت اور انسان نو انسان رکھی حضور دی محبت سکتی۔ بہرحال میں اپنے بزرگاں دا تعارف کران لگا، اسی وہ نہیں ہے کہ ساڈے بزرگاں نے ایسا کوئی ایسی گل نہیں کیتی، نہ ایسے انہاں دے کردار ان کے اسی منہ چھپا کے آئیے۔ اسی اپنے بزرگاں دا جتھے بھی نام لگاں گے لوگاں دی گردناں جھک جان گیاں، ساڈے بزرگاں دے کردار سنیے تو بھی اتنے بلند ہوندے جان گے۔ ساڈے بزرگ وہ تو نہیں سن جڑے انگریزاں کو 200 روپے وظیفہ خور سن ماہوارہ، اور ساڈے بزرگ تو سن کہ جناب جنہاں دی غیرت نے یہ بھی گوارا نہیں کیتا کہ انہاں دے اٹھاں نے انگریزاں دا سامان ہی نہیں چکیا، او تو انہاں دے جانور بھی اتنے غیرت مند سن۔ ساڈے بزرگ تو بزرگن، اس واسطے اسی اس دین دے منن والے ہیں جڑا سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے، جڑا خیبر وچ بھی آ کے انہیں کہا مینوں جان دے نہیں میرا نام مرحب ہے تے میں 1000 دے مقابلے چاہنا، فرمایا تیرا نام مرحب ہے تے کی کریے، ان اللہ جی سمتنی امی حیدرہ، فرمایا میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھیا۔ دین تا جس صوفی دی گل کر جناب مولا کائنات تو بڑا کوئی پیر ہے، کوئی عالم، کوئی زاہد، کوئی متقی، کوئی صوفی، کوئی پرہیزگار، کوئی روزہ دار، کوئی حاجی، کوئی نمازی، دیکھی گیا ان اللہ جی سمتنی امی حیدرہ۔ اقبال کہتا خشکے کو دین نہ پوچھی، دین پوچھنا ہی تو حضور دے غلاموں کو جا کے پوچھی۔
اور دین ایسا اسی کوئی ایتھے آ کے ایویں نہیں کھڑے ہو گئے ساڈی پوری سند ہے ساڈے بزرگاں دا ہاتھ اپنے بزرگاں دے ہاتھ وچ انہاں دا بزرگ انہاں دے ہاتھ وچ انہاں دا ہاتھ جناب پیر دیدار علی شاہ صاحب دے ہاتھ وچ انہاں دا ہاتھ اعلی حضرت بریلوی دا اے لین چلدی ہوئی امام الانبیاء تک جاندی اے کوئی بلا سند نہیں ہے اور سانو پتہ کہ اسا دین کیڑا بیان کرنا اسی کسے کو پوچھ کے نہیں بیان کرنا حضور دی شان کی بیان کرنی تے کی نہیں بیان کرنی نا ساڈے بزرگ سانو دس گئے کہ امام الانبیاء لیکن جناب جو کچھ بھی بیان کرو گے آخر تے تانوں کہنا پے گا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کو ہوں تجھے بہرحال حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو فاروق اعظم آ گئے فرمایا عمر ٹھیک ہے تسی منکرین زکات نال جناب جنگ کی تھی اس تو بعد ختم نبوت دے منکرین نال بھی جنگ سے 2.5 نبی پیدا ہو گئے 2 مرد اور 1 عورت نے نبی ہون دا دعویٰ کر دیتا تسی انہاں نال بھی جناب سارے لشکر اکٹھے کر کے حضرت خالد بن ولید دی قیادت وچ بھیج دیتے ہیں ہن ایک ہے کہ لشکر اسامہ روانگی دا مسئلہ تے لشکر اسامہ نوں نہ بھیجو مدینہ خالی ہو جائے گا فرمایا میرے آقا مولا نے فرمایا لشکر اسامہ روانہ کرنا فرمایا عمر مدینے دے اندر جڑیاں پردادار عورتاں بیٹھیاں جنگل دے درندے آن انہاں نوں لتوں پکڑن تے صدیق نوں بھی پکڑن گھسیٹ کے جنگل وچ لے جان لشکر اسامہ اس طرح ہی جائے گا جس طرح میرے آقا مولا نے فرمایا میرے آقا مولا حضرت فاروق اعظم باہر آئے انہوں نے کہا صدیق اکبر لشکر اسامہ بھی روانہ کرن گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے لشکر اسامہ روانہ کرن لیکن اسامہ بن زید دی قیادت اے بالکل نوجوانن 19-20 سال 21 سال دے نوخیزن اے جناب بالکل نوجوانن اور انہاں دی قیادت حضرت فاروق اعظم عشرہ مبشرہ عہد والے بدر والے خندق والے مریسی والے مستلق والے تبوک والے اے سارے عذاب والے سارے صحابہ وچ موجود ہیں مولا کائنات دی آپ بھی قیادت حضرت عثمان غنی بھی حضرت